فتنہ خوارج کیا ہے؟ فتنہ خوارج اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا فتنہ ہے جس کا آغاز عہد خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ خوارج وہ گروہ تھا جو ابتدا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا حصہ تھا، مگر بعد میں انتہا پسندی اور غلط فہمیوں کی وجہ سے اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ہٹ گیا۔ واقعہ صفین کے بعد حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ رکی اور مسئلے کے حل کے لیے تحکیم یعنی ثالثی کا فیصلہ ہوا۔ کچھ لوگ جو پہلے حضرت علی کے لشکر میں تھے اس ثالثی کے فیصلے سے ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ حکم صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ انہوں نے حضرت علی پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا اور خود کو سب سے زیادہ پرہیزگار سمجھنے لگے۔ خوارج کی خصوصیات کیا ہیں؟ نمبر 1، انتہا پسندی، اپنے سوا باقی سب کو کافر قرار دینا۔ ظاہری دینداری، عبادت اور تلاوت قرآن میں مشہور مگر فہم دین میں گمراہ۔ نمبر 3، مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا، انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا لیکن کفار کے خلاف جہاد سے غافل رہے۔ نمبر 4، قرآن اور سنت کا غلط فہم استعمال، آیات کو اپنے مقصد کے لیے توڑ مروڑ کر پیش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی، احادیث میں خوارج کے بارے میں خبر دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گروہ قرآن پڑھ کر بھی دین سے ایسے نکل جائے گا جیسے تیر شکار سے نکلتا ہے، اور یہ لوگ دین کو چھوڑ کر مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ تاریخ اور انجام، حضرت علی نے نہروان کے مقام پر خوارج کے خلاف جنگ کی اور زیادہ تر خوارج ختم ہوئے۔ تاریخ میں مختلف ادوار میں ان جیسی سوچ رکھنے والے گروہ پیدا ہوئے جنہوں نے امت میں انتشار پیدا کیا۔ خوارج کا فتنہ اس بات کی تنبیہ ہے کہ انتہا پسندی، تکفیر یعنی کسی کو کافر قرار دینا اور قرآن و سنت کا غلط فہم استعمال سے بچنا چاہیے۔ دین کے فہم کے لیے اعتدال، علماء حق کی رہنمائی اور امت کے اتحاد کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹی ٹی پی واقعی خارجی گروہ ہے یا نہیں؟ ٹی ٹی پی کا قیام اور پس منظر۔ ٹی ٹی پی کا قیام 2007 میں شمالی اور جنوبی وزیرستان کے شدت پسند گروہوں کے اتحاد سے ہوا۔ ان کے ابتدائی مقاصد میں پاکستان کے قبائلی علاقوں میں اپنی تعبیر کے مطابق شریعت نافذ کرنا اور افغان طالبان کی مدد کرنا شامل تھا۔ بیت اللہ مسعود ان کے پہلے امیر تھے، بعد میں حکیم اللہ مسعود اور پھر دیگر کمانڈر سامنے آئے۔ نظریات اور دعوے۔ ٹی ٹی پی خود کو اسلامی نظام کے قیام کا علم بردار کہتی ہے، مگر ان کے طریقے اسلامی اصولوں سے متضاد ہیں۔ یہ گروہ پاکستان کے آئین اور ریاستی ڈھانچے کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ اپنی تعبیر کے علاوہ ہر دوسرے مسلک یا سوچ کو کفر یا شرک کے قریب سمجھتے ہیں۔ اہم کارروائیاں اور دہشت گرد حملے۔ 2007 سے اب تک ٹی ٹی پی نے سینکڑوں حملے کیے جن میں فوجی اہلکار، پولیس، عام شہری، مساجد، مدارس اور یہاں تک کہ اسکول بھی شامل ہیں۔ پشاور آرمی پبلک اسکول حملہ 2014 سب سے بدترین سانحہ تھا، جس میں 130 سے زائد معصوم بچے شہید ہوئے۔ 2009 میں سوات میں شدت پسندی اور معاہدہ امن کی خلاف ورزی ان کے انتہا پسندانہ رویے کی بڑی مثال تھی۔ علماء اور امت مسلمہ کا رد عمل۔ پاکستان اور دنیا بھر کے مستند علماء نے ٹی ٹی پی کی کارروائیوں کو اسلام کے خلاف قرار دیا۔ مفتی تقی عثمانی، مولانا طارق جمیل، شیخ الازہر جیسے بڑے علماء نے کہا کہ یہ اعمال خوارج کی سوچ سے مماثل ہیں۔ عالمی سطح پر بھی اکثر مسلم ممالک نے ٹی ٹی پی جیسے گروہوں کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا۔ ٹی ٹی پی اور خوارج کی مماثلت۔ خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی اور مسلمانوں کو قتل کیا۔ اسی طرح ٹی ٹی پی نے بھی ایک مسلم ملک کی ریاست کے خلاف بغاوت کی اور عام مسلمانوں کو نشانہ بنایا۔ دونوں قرآن و حدیث کو اپنے مطلب کے مطابق توڑ مروڑ کے استعمال کرتے ہیں۔ دونوں کے نزدیک اپنے سوا باقی سب کی رائے ناقابل اعتبار ہے۔ موجودہ حالات اور چیلنجز۔ پاکستان نے ٹی ٹی پی کے خلاف کئی بڑے آپریشن کیے، جیسے راہ راست، ضرب عضب، رد الفساد۔ آج بھی ٹی ٹی پی بعض سرحدی علاقوں میں حملے کرتی ہے، لیکن ان کی طاقت پہلے کے مقابلے میں کمزور ہو چکی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ اب بھی ایک سیکیورٹی چیلنج ہے۔ ٹی ٹی پی کا انجام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انتہا پسندی اور تکفیر کس طرح امت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اسلام امن، عدل اور رواداری کا دین ہے
اور طاقت یا دہشت گردی کے ذریعے اپنا نظریہ مسلط کرنا خوارج کی روش ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ علماء حق کی رہنمائی میں رہیں اور ایسے گروہوں سے خبردار رہیں جو دین کے نام پر فساد برپا کرتے ہیں۔